حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين ابناي من أحبهم فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله النار. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا اور بے شمار مخلوقات کو بھی لباس وجود عنایت فرمایا، لیکن دنیا میں ہم انسانوں کی خلقت اور دوسری مخلوقات کی تخلیق، ان کے مقصد تخلیق اور ہمارے مقصد تخلیق میں ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات کو ہماری خدمت اور ہمیں سروس دینے کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت 29 میں ارشاد ہوتا ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ اسی ہستی کا نام ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں موجود ساری چیزوں کو. اے انسان، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تیری خدمت کے لیے پیدا کیا، تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا. خدمت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان پر قابو اور کنٹرول بھی ہمیں عطا کر دیا. چنانچہ سورہ لقمان آیت 20 میں ارشاد ہوتا ہے: الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اس نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تمہارا اقتدار ان کے اوپر قائم کر دیا ہے، انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے. ہماری ذمہ داری اس نعمت پر اس کا شکر اور تسبیح ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جانا نہیں. اگر ہم چاند پر پہنچ گئے، اگر ہم مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، اگر ہم نے دریا و پہاڑ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس خالق کی عطا ہے. ان چیزوں کو اس نے ہمارے قبضے میں دیا ہے، ان پر قبضہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے. انہیں اس قابل بنایا کہ یہ ہمارے قابو میں آ جائیں اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم انہیں اپنے قابو میں کر لیں. ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں. چنانچہ سورہ زخرف آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تذکروا نعمت ربکم نعمت ربکم. تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو. اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر مسلط ہو گئے یا تم اس پر سوار ہو گئے. تقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا. چاند پر پہنچنے کے بعد خدا کو بھول مت جانا. مریخ تک رسائی حاصل کرنے کے بعد خدا کو بھول مت جانا. ہوا میں اڑتے ہوئے اسے فراموش نہ کر دینا، بلکہ اس کی تسبیح کرو کہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ہستی جس نے ہمارے قبضے میں چاند کو دے دیا، ہمارے قبضے میں مریخ کو دے دیا، ہمارے قبضے میں ہواؤں کو دے دیا. سخر لنا ھذا وما
کننا لہو مقرنین، کہ اگر اس نے یہ صلاحیت عطا نہ کی ہوتی، اس نے اگر ان چیزوں کو ہمارے قابو میں نہ دیا ہوتا تو ہمارے اندر ان کو مسخر کرنے کی طاقت نہیں تھی، ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے، ہماری رسائی ان تک نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اگر ہمیں پیدا کیا اور اپنی تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا اور چھوٹی بڑی تمام مخلوقات کو ہمارا خادم اور ہمارے اشاروں کا پابند بنا دیا، تو ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے اختیارات ہمیں کیوں دیے ہیں اللہ نے؟ ان تمام صلاحیتوں سے اللہ نے ہمیں کیوں نوازا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لغو و عبث و بے مقصد تو نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں، یہ سارے اختیارات، یہ ساری نعمتیں، یہ ہماری پیچیدہ تخلیق، ہماری خلقت کا مقصد ہے۔ ان سب کی خلقت کا مقصد ہمیں سروس دینا ہے، لیکن ہماری خلقت کا مقصد ایک اعلیٰ اور افضل مخلوق کا وجود میں آنا ہے، جو اپنے اختیار و آزادی کے سے اللہ عز و جل کے تقرب کے لائق بن سکے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تاکہ ہم اپنے کو اس قابل بنائیں، بننا ہمارا کام ہے۔ اشرف المخلوقات بنا کے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کر دی ہیں، اس درجے تک ہمیں خود پہنچنا ہے۔ اللہ عز و جل نے صلاحیتیں ہمیں عطا کر دی، رہنما عطا کر دیے، کچھ اصول و قوانین سے بھی نوازا ہے۔ ان ہادیوں کی رہنمائی اور ان اصول و قوانین سے فائدہ اٹھا کر ہم اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتے ہیں جس کی ثناخوانی و مدح سرائی فرشتے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج انہی ہادیوں میں سے ایک ہادی یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا موقع ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ اس نے ایسی باکمال و صاحب فضائل شخصیتوں کو ہمارا ہادی بنایا ہے، جن کے کمالات و فضائل دیکھ کر دل خود بخود ان کی چوکھٹ پر سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائے اور ان کے احکام و فرامین کی تعمیل کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امام حسن کا تعارف اور آپ کی سیرت اور آپ کے ارشادات، یہ سب آپ کی عظمت کے گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، صرف جنت کے باسی نہیں ہیں، جنت کے رہنے والے، جنت کے مکی نہیں ہیں، بلکہ جنت میں جتنے رہنے والے ہیں ان سب کے سید و سردار ہیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے، جن کے سردار وہ جنت میں ہوں گے، کیا ان کے سید و سردار وہ دنیا میں نہ ہوں گے؟ جو ان کی سرداری کو دنیا میں مانے گا اسی کو سرداری جنت میں نصیب ہوگی، اور جسے ان کی سرداری جنت میں نصیب نہ ہوئی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنے بھی جنت میں پہنچیں گے سب کے سردار ہیں حسن و حسین۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں: الحسن والحسین ابنایا۔ حسن اور حسین یہ دونوں میرے فرزند ہیں۔ من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، ان کی محبت میری محبت ہے۔
ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا. ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا، جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا، جو ان دونوں سے کینہ و عداوت رکھے گا، فقط ابغضنی، اس کی دشمنی فقط حسن و حسین سے نہیں ہے بلکہ اس کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ مجھے دشمن رکھتا ہے. ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو مجھ سے عداوت رکھے گا اللہ اسے دشمن رکھے گا. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور اللہ جس سے بغض اور دشمنی رکھے گا اللہ اسے جنت میں جگہ نہیں دے گا بلکہ اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا. حضور اکرم ہی کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں جب سب اکٹھا ہوں گے، احشر انا والانبیاء فی صعید واحد، میدان محشر میں ہم سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء اور آن حضرت ایک صف میں کھڑے ہوں گے. فینادی منادن، اس وقت ایک منادی ندا دے گا، یا معشر الانبیاء تفاخروا بالاولاد، اے انبیاء تم اپنی قابل فخر اولاد کو پیش کرو، وہ اولاد جس پر تم فخر کر سکو. حضور فرماتے ہیں جب یہ آواز آئے گی فافتخر بولدی الحسن والحسین، تو میں اپنے لخت جگر حسن اور حسین کو پیش کروں گا، اور حسن اور حسین پر میں فخر کروں گا. اللہ اکبر. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اب سب بہشتی جنت میں اکٹھا ہو جائیں گے تو جنت پروردگار سے شکوہ کرے گی، یا رب الیس وعدتنی ان تزیننی برکن من ارکانک، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اپنے ارکان میں سے 2 رکنوں کے ذریعے مجھے زینت بخشے گا. جب یہ شکوہ ہوگا پروردگار جنت کو جواب دے گا، الم ازین کے بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت نہیں دی ہے؟ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے ارکان میں سے 2 رکنوں سے تجھے زینت دوں گا، وہ 2 رکن حسن اور حسین ہیں، حسن اور حسین کے ذریعے میں نے تجھے زینت بخشی. فماست الجنت میست کما تمیس العروس، اس وقت جنت اس طرح سے اترائے گی، جنت اس طرح سے اپنے اوپر فخر کرے گی جس طرح سے دلہن اپنے بناور سگھار کے اوپر فخر کرتی ہے. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، بیٹھے رہیں یا اٹھ کھڑے ہوں، صلح کریں یا جنگ کریں. عجب مصلحت تھی سرور کائنات کی. جتنے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں امام حسن کے، سب میں امام حسین کو بھی شامل کیا گیا ہے. یہ دونوں کے فضائل یہ جو ہے مشترکہ طور پہ بیان کیے، جہاں امام حسین کے فضائل بیان کیے وہیں امام حسن کے، جہاں امام حسن کے فضائل بیان کیے وہیں امام حسین کے فضائل بیان کیے. تمام فضائل میں حسن و حسین کو شریک قرار دیا تاکہ لوگ ان میں تفریق نہ کریں. پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والا زمانہ ہوگا، کچھ افراد، کچھ نادان نافہم افراد ایسے ہوں گے جو امام حسین کی تو عظمتوں کا اقرار کریں گے مگر علیہ باللہ امام حسن پر انگلیاں اٹھائیں گے.
اللہ پیغمبر نے دونوں کو شریک قرار دیا تمام فضائل میں کہ دیکھو جو رتبہ حسین کا ہے وہی رتبہ حسن کا ہے، جو فضیلت حسین کی ہے وہی فضیلت حسن کی ہے۔ اگرچہ بظاہر دونوں کے اقدامات میں تمہیں فرق نظر آئے، ان کے اقدام میں فرق نہیں ہے، اقدام جس زمانے میں انجام پایا ہے زمانے میں فرق ہے۔ جس زمانے میں امام حسن نے صلح کی ہے، اگر اس زمانے میں صاحب اختیار امام حسین ہوتے، امامت امام حسین کے ہاتھوں میں ہوتی، تو امام حسین بھی یہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا ہے۔ اگر امام حسن کربلا میں امام حسین کی جگہ پہ ہوتے، زمان میں امامت امام حسن کے ہاتھوں میں کربلا میں ہوتی، تو امام حسن بھی وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا ہے۔ فرق ان کی شخصیت میں نہیں ہے، فرق ان حالات میں ہے جن حالات میں دونوں نے اقدام کیا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، جو انقلاب کربلا کا مقصد ہے وہی صلح امام حسن کا مقصد ہے۔ انقلاب کربلا کا مقصد بھی تھا دین کی بقا، صلح امام حسن کا مقصد بھی تھا دین کی بقا۔ مقصد دین کی بقا ہے۔ اگر یہ مقصد صلح کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو صلح کے ذریعے سے، اگر جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو جنگ کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اگر جان قربان کر دینے سے مقصد حاصل ہوتا ہے، دین بچتا ہے، تو جان قربان کر دیں گے، اور اگر جان بچانے سے دین بچتا ہے تو جان بچا لیں گے۔ ان کے ہاں جان بچانا اور جان قربان کرنا دونوں برابر ہے۔ جان بچاتے بھی ہیں حکم خدا سے، جان قربان کرتے بھی ہیں رضا خدا کے لیے۔ عزیزو، یوں تو ہمارے سارے ائمہ تمام فضائل و کمالات سے آراستہ تھے، کوئی ایسی فضیلت نہ تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو، لیکن الہی مصلحتوں کے تحت بعض اماموں میں بعض صفات زیادہ نمایاں تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ صفات دوسرے ائمہ میں نہیں پائے جاتے تھے۔ بعض صفات کے ذریعے بعض ائمہ کو شہرت مل گئی۔ امام جعفر صادق کو صداقت کے ذریعے شہرت ملی، امام موسیٰ کاظم کو غصے پر قابو پانے کے ذریعے، امام رضا علیہ السلام کو خدا کی مرضی سے راضی رہنے کے لیے۔ ہر ایک کو جو صفات جن کی مشہور ہوئی، ایسا نہیں کہ صفات دوسروں میں نہ تھے۔ امام حسن کے یہاں حلم و بردباری اور کرم و سخاوت کی صفت زیادہ نمایاں تھی، اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہم یا اہم ترین صفات میں سے ایک صفت حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق اسلام کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس کے بغیر اسلام ادھورا اور ناقص ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا، حجاب کر لینا، حج بجا لانا، یہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق ہونا بھی ضروری ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مکارم اخلاق کی زبانی تشریح بھی فرمائی ہے اور اس کی عملی تفسیر بھی پیش کی ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں مکارم الاخلاق 10، جن مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے حضرت تشریف لائے وہ ہے کیا مکارم اخلاق؟ امام اپنے اس بیان میں 10 نمونہ 10 مصداق پیش کر رہے ہیں مکارم اخلاق۔ البتہ مکارم اخلاق اتنے ہی نہیں ہیں، یہاں امام نے 10 نمونے پیش فرمائے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مکارم الاخلاق 10، مکارم الاخلاق 10 ہیں۔ سب سے پہلے جس کا نام لیتے ہیں وہ ہے صدق اللسان، سچ بولنا، صداقت
اور سچائی اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے. مکارم اخلاق میں سر فہرست ہے راست گوئی، سچ بولنا. چنانچہ قرآن مجید سچ بولنے کا بھی حکم دیتا ہے، سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی حکم دیتا ہے. یعنی ہمیں کبھی جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، جھوٹوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچوں کی صحبت میں رہو. کیونکہ انسان اگر جھوٹوں کے ساتھ رہے گا تو سچا انسان بھی ایک دن جھوٹ بولنے لگتا ہے. اسی طرح برعکس جھوٹا انسان بھی اگر سچوں کے ساتھ رہنے لگے گا تو آہستہ آہستہ ان پر ان کا اثر ہوگا. کمال ہمنشی برمن اثر کرد. ہمنشی کا کمال اثر انداز ہوتا ہے. تو حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو. عزیزو، آج اگر بشریت زوال کا شکار ہے، آج اگر بشریت تباہی کے دہانے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ آج انسانی سماج کے اوپر جھوٹ کی حکومت ہے. جھوٹ کی حکومت آج ہے. صداقت سے گریزاں ہے آج کی بشریت. سچ اتنا ہی بولتی ہے جہاں تک اسے نقصان نہ ہو، اور جہاں ذرا سا اسے نقصان ہونے لگتا ہے فوراً جھوٹ کا سہارا لے لیا جاتا ہے. البتہ کبھی اتنی صفائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سچ نظر آنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جھوٹ جو ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہی امریکی حکمرانوں نے جھوٹ بولا، لیکن ہمارے ماشاءاللہ موجودہ حکمراں کچھ جھوٹ بولنے میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ خود ان کے اپنے عوام اور ان کا میڈیا، وہی میڈیا جس کی ذمہ داری ان کی ثنا خوانی اور قصیدہ خوانی ہے، ان کے عیوب کو چھپانا ہے. اتنا زیادہ انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اب وہ میڈیا بھی چھپانے سے عاجز رہ گیا. ہمارے ہاں جھوٹ کو اتنی بری نگاہوں سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص آ کر کے جناب رسول خدا سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، المؤمن یزنی، اے اللہ کے رسول، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذلک، ممکن ہے، ہو سکتا ہے انسان کے بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لغزش ہو جائے اس سے. المؤمن یسرق، اے اللہ کے رسول، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قد یکون، ہو سکتا ہے بعض حالات ایسے پیدا ہو جائیں. یا رسول اللہ، المؤمن جبان، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا قد یکون، ہو سکتا ہے. المؤمن بخیل، کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا امکان ہے، گنجائش ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، گنجائش ہے. پھر وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ، المؤمن یکذب، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. حضرت امام حسن اگر مکارم اخلاق میں سر فہرست قرار دے رہے ہیں صدق اللسان کو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں دوسری صفت جو اہم ہے، دوسرا مصداق مکارم اخلاق کا، وصدق الخضوع، لوگوں سے انکساری سے ملنا، خضوع خشوع سے ملنا اسلام کی ایک تعلیم ہے، اخلاق اسلامی کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن یہ خضوع و خشوع دو قسم کا ہوتا ہے. یہ خضوع اور انکسار، ایک تو واقعاً آپ میں تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے، اس شخصیت کے سامنے واقعاً آپ تواضع سے پیش آ رہے، ایک دفعہ نہیں، بظاہر تو اس کے سامنے ہم انکسار سے پیش آ رہے، دل میں اسے گالیاں دے رہے ہیں. خضوع ہے مگر خضوع میں صداقت نہیں پائی جاتی. مولا فرماتے ہیں مکارم الاخلاق کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ صدق الخضوع. جب بھی کسی سے خضوع اور انکسار سے ملو، تواضع اور انکسار سے ملو، تو تمہارے اور تواضع اور انکسار میں صداقت پائی جانی چاہیے. اتنا ہی انکسار دکھاؤ جتنی واقعاً تم اس کے لیے قائل ہو، جتنا اس کے لیے قائل ہو. تمہارے انکسار میں جھوٹ نہ پایا جائے، دکھاوا اور ریا
نہیں پایا جانا چاہیے، دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اصل دوغلے پنے کی اسلام میں شدت کے ساتھ مذمت کی ہے۔ ایک زبان ہونا چاہیے، دو زبان نہیں، اس کے سامنے چرب زبانی، اس کے پس پشت اس کی جو ہے برائی اور منقصت۔ کسی کے اتنے ہی فضائل بیان کرو جتنا تمہارا عقیدہ ہے، جتنا اس کے سامنے بیان کر رہے ہو اتنے ہی پس پشت بھی۔ دو زبانی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں من کانا ذا لسانین فی الدنیا، جس کے بعد دنیا میں دو زبان ہو، کان لہو لسانان من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی اللہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ڈال دے گا۔ لہذا اتنے ہی تواضع سے پیش آئیں، اتنے ہی انکسار کریں جتنا واقعاً ہم اس کے لیے قائل ہیں۔ تمام فرماتے ہیں صدق الخضوع۔ تیسری چیز جو مولا فرماتے ہیں وہ ہے مکارم اخلاق کا تیسرا مصداق اعطاء السائل۔ اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ سے کوئی ڈیمانڈ اور طلب کرتا ہے اور آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں، آپ کے بس میں ہے، مولا فرماتا ہے کہ مکارم اخلاق یہ ہے کہ سائل جو آپ کو مانگ رہا ہے اسے دے دو۔ خود امام حسن کی یہی سیرت تھی، کبھی کوئی سائل امام حسن کے دروازے سے واپس نہیں جاتا تھا۔ کسی صاحب نے مولا پہ اعتراض بھی کر دیا کہ مولا میں دیکھتا ہوں جو بھی آپ کے یہاں آتا ہے آپ اسے دے دیتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹالتے ہیں۔ امام جواب میں فرماتے ہیں انی للہ سائل وفیہ راغب وانا استحی، میں بھی تو اللہ سے مانگتا ہوں، میں بھی تو اللہ کے در کا بھکاری ہوں، میں بھی تو اس کے دروازے پر مانگنے جاتا ہوں۔ وَأَنَا أَسْتَحْيِي، مجھے شرم اس بات کی آتی ہے، حیا آتی ہے مجھے کہ میں خود سائل ہوں، میں خود اللہ کے در کا بھکاری ہوں۔ اگر کوئی بھکاری ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے تو میں اسے خالی ہاتھ کیسے واپس کر دوں؟ مجھے شرم آتی ہے اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے، اس لیے کہ ان اللہ عودنی بعادت، اللہ نے میری ایک عادت یہ ڈال دی ہے کہ میں جب بھی اس سے مانگتا ہوں وہ مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں جب بھی پروردگار سے کچھ مانگوں گا وہ رد نہیں کرے گا، میں تو عادی ہو گیا ہوں اس چیز کا۔ اللہ نے ایک عادت اللہ نے میری ڈالی ہے اور ایک عادت میں نے اللہ کی ڈال دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے دروازے پر جو آتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں اللہ سے یہ توقع ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں دے گا، اللہ کو بھی ہم سے یہی امید ہے کہ جو ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ اللہ کو ہم سے یہ امید ہے کہ ہم سے جو کچھ مانگے گا ہم اس سائل کو دے دیں گے۔ اب مجھے شرم آتی ہے اگر کہیں میں نے اپنی عادت بدل دی، اللہ اپنی عادت بدل دے گا۔ ہمیں اللہ سے یہ امید ہے کہ جو ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، اللہ کو بھی ہم سے یہی امید ہے کہ جو سائل ہمارے دروازے پہ آئے گا ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اگر میں نے اپنے دروازے سے سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے پروردگار بھی ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹانے لگے۔ لہذا تیسری چیز جو ہے وہ اعطاء السائل۔ البتہ سائل کو عطا کرنے کی بھی ایک تہذیب ہے۔ گھر کا کوڑا کرکٹ سائل کو نہ دے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک صدقہ اور خیرات کے طور پر، انفاق کے طور پر وہ چیزیں نہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ پسندیدہ چیزوں کو دینا مراد یہاں پر ہے، کوڑا کرکٹ حوالے کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ عطایا میں، جود و سخا اور بخشش میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے
روایت ہے کہ امام فرماتے کہ رعایت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال، اگر تم انفاق کرنا چاہتے ہو، کسی کچھ دینا چاہتے ہو، اس میں 3 باتوں کا خیال رکھو. اگر یہ 3 باتوں کا خیال نہیں رکھا تو وہ صدقہ نہیں ہے، وہ خیرات نہیں ہے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ تصغیرہ، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بھی دے رہے ہیں اسے کم سمجھیں، زیادہ نہ سمجھیں، اسے کم سمجھیں. وتستیرہ، اور جو چیز دیں چھپا کے دیں، ہے نا، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. وتعجیلہ، اور عطا کرنے میں عجلت کریں. فرض کیجئے کہ آج لوگ مشکلوں کے شکار ہیں، ارے عید کا موقع آئے گا تو دے دیں گے. وہ بیچارہ عید تک زندہ بھی رہ پائے گا، وہ جن حالات کا شکار ہے، بیمار ہے، دوا کا پیسہ نہیں ہے، اسے ابھی چاہیے. بھوکا ہے، کھانا چاہیے، ابھی چاہیے اسے. ہمیں تو دوسروں کے حالات کا پتہ نہیں ہے نا، کون کس کنڈیشن میں ہے. اللہ جو کچھ دینا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، فوراً دے دیں، انتظار نہ کریں. خمس و زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں. دے دیں گے، ارادہ تو ہے ہمارا، دیں گے نہیں. تعجیلو، جلد از جلد اسے عطا کریں. فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ. جب آپ اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھیں گے تو آپ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، آپ کے چھوٹا سمجھنے کی بنا پر وہ اس کو یہ جو ہے بڑا سمجھے گا. وَإِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ، اور جب آپ نے چھپا کر کے وہ نیکی کی، وہ صدقہ دیا، وہ اس کی مدد کی، سائل کو دیا، تو یہاں کے اوپر آپ کا صدقہ مکمل ہو جائے گا. وَإِذَا عَجَّلْتَهُ حَنَّأْتَهُ، اور اگر آپ اس کی مدد کرنے میں عجلت سے کام لیں گے تو یہ مدد اس کے لیے خوشگوار بن جائے گی، کیونکہ جو وقت پر کام آ جائے وہی اصل ہوتا ہے. مولا یہاں کے وہ فرماتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے مکارم اخلاق میں؟ والمکافات بالصنائع، جس نے جو خدمت کی ہے اس کو اس کا اجر اور بدلہ دیا جائے فوراً. حدیثوں میں ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. وحسن الخلق، 5ویں چیز جو مکارم اخلاق میں ہے وہ حسن اخلاق ہے، اچھا برتاؤ. روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا مدینے سے باہر ایک باغ تھا. امام علیہ السلام ایک دن اپنے دوستوں کے ہمراہ اس باغ میں گئے. دیکھا دروازہ بند ہے، اندر غلام تھا. دروازہ پیٹا گیا، دق الباب کیا گیا، لیکن غلام نے دروازہ نہیں کھولا. کافی جب دیر یہ جو ہے گزر گئی تو امام کے ساتھیوں نے کہا ہم دیوار پھاند کے اندر جا کر کے دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں غلام نے دروازہ کیوں نہیں کھولا. تو امام نے فرمایا کہ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں گے. اب اگر باغ میں نہ گئے تو کیا ہو جائے گا، ہم لوگ واپس چلے جائیں. امام کی بات سب نے مان لی اور لوگ واپس جانے لگے. جب غلام کو احساس ہو گیا کہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو اس نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا. لوگوں نے پوچھا کہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تھوڑا سخت لہجے میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے امام کی سخاوت، امام کی عفو و بخشش کے بارے میں بہت سنا تھا. میں آزمانا چاہتا تھا کہ دیکھیں امام کے بارے میں جو سنا ہے ان کے حسن اخلاق کے بارے میں، وہ واقعاً کس پائے کا حسن اخلاق ہے امام کا. امام نے سننے کے بعد غلام سے کہا جا تجھے آزاد کیا اور یہ باغ بھی ہم نے تجھے عطا کر دیا. چھٹی چیز جو امام فرماتے ہیں وہ صلہ رحم ہے. مکارم اخلاق میں چھٹی چیز صلہ رحم ہے. ہمارے حکم ہے کہ صلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں سے اچھا، وہ رشتہ دار جسے تمہارا خونی رشتہ ہے ان سے اچھا برتاؤ کرو. غریب ہو، کچھ نہیں ان کو دینے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے، سلام تو کر سکتے ہو. ایک سلام کے ذریعے ان سے صلہ رحم انجام دو. 7ویں چیز جو مکارم اخلاق کے طور پر امام پیش کرتے ہیں وہ ہے والتضمن علی الجار، اپنے پڑوسی کی حمایت کرنا، اپنے پڑوسی کا ساتھ دینا. روایتوں میں ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رات بھر، صبح ہو گئی، اپنے پڑوسیوں کے لیے
دعا کرتی رہیں۔ امام حسن نے فرمایا کہ اماں جان کچھ اپنوں کے لیے بھی دعا کر دیتی ہیں۔ بیوی فرماتی ہیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے۔ آٹھویں چیز امام فرماتے ہیں مکارم اخلاق میں، وہ ہے ومعرفت الحق للصاحب، صاحب حق کو پہچانو، جس کا حق تمہاری گردن پر ہے اس کے حق کا اعتراف کرو۔ کسی استاد نے تمہیں پڑھایا ہے برسہ برس، بولو بچپن میں پڑھایا ہے، آج تم علامہ دہر بن گئے ہو، اس کے اعتراف کرو، اس کا احترام کرو، اس کے حق کو ادا کرو۔ وقر الضیف، مکارم اخلاق میں نویں چیز ہے مہمان کا اکرام، مہمان کا احترام۔ دسویں اور آخری چیز مکارم اخلاق میں امام فرماتے ہیں وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ، ان سب میں یہ جو 10 صفات بیان کی گئی ہیں مکارم اخلاق میں، ان سب میں سر فہرست سب سے بڑھ کر کے جو مصداق قرار پا سکتا ہے مکارم اخلاق کا، وہ حیا اور شرم ہے۔ البتہ حیا کی 2 قسمیں ہیں، حیائے جہل، حیائے عقل۔ حیائے عقل اور حیائے حماقت و جہل، جس چیز کی یہاں دعوت دی گئی ہے وہ حیائے عقل ہے، حیائے حماقت اور جہالت نہیں ہے۔ حیائے عقل کیا ہے؟ اللہ کے حضور میں شرم کرنا گناہ کرنے سے۔ بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے انسان غلطی نہیں کرتا ہے نا، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے پیر پھیلا کر کے بیٹھ جانا، اب یہ جو ہے بے شرمی ہے۔ اس سے اجتناب کرنا، شرم کرنا، اللہ سے شرم کرنا، حیا کرنا، گناہ نہ کرنا، یہ حیائے عقل ہے۔ اور ایک حیائے حماقت ہے۔ بہت سارے افراد ہیں انہیں شرعی احکام نہیں معلوم ہے، نہیں پوچھتے، واجب غسل کا طریقہ نہیں جانتے، نہیں پوچھتے، شادی کی پہلی شب ہے، نماز صبح پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہے، شرم آتی ہے غسل کرتے ہوئے۔ یہ حیائے عقل نہیں ہے، یہ حیائے جہل ہے، یہ حیائے حماقت ہے۔ وہ حیا جو انسان کو اللہ کی معصیت کی طرف لے جائے، گناہ کی طرف لے جائے، وہ حیا حیائے عقل نہیں ہے، حیائے حماقت اور حیائے جہالت ہے۔ دینی قوانین کو پوچھنا، شرعی قوانین کو پوچھنا، اس میں شرم نہیں ہے، لا حیاء فی الدین۔ بہت سارے ہمارے ہاں شرعی احکام بیان نہیں کیے جاتے شرم و حیا کی بنا پر۔ اگر کوئی عالم بیان کرنے لگے کہیں گے تو یہ عالم بڑا بے شرم ہے، کیسی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے ممبر پر بیٹھا ہوا۔ حدیث ہے کہ لا حیاء فی الدین، دینی قوانین کو بیان کرنے، دینی تعلیمات کو پیش کرنے میں شرم و حیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ 10 چیزیں امام نے مکارم اخلاق کے مصداق کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا موقع ہے، یعنی عید کا موقع ہے، ہر عید میں عیدی دی جاتی ہے، بڑے چھوٹوں کو عید دیتے ہیں۔ کائنات میں تجھ سے بڑا کون ہے؟ تو جو سب سے بڑا ہے، ہم جو سب سے حقیر ہیں، تجھ سے آج کی عید کی موقع پر عیدی مانگتے ہیں۔ ہماری عیدی یہ ہے کہ ہمیں مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔